ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام ہند اور کنیت ام سلمہ تھی، قریش کے خاندان بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھیں۔ والد کا نام ابو امیہ تھا جو مکہ کے ایک مشہور فیاض اور مخیر بزرگ تھے۔ ان کی فیاضی اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ سفر میں جاتے تو پورے قافلے کے اخراجات خود برداشت کرتے۔ اسی بنا پر وہ ذات الراکب کے لقب سے ملقب ہوئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چونکہ ایک فراخ دل، وسیع حوصلہ اور فیاض باپ کے زیر سایہ تربیت پائی تھی، اس لیے وہ بھی انہی اوصاف سے متصف تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا تھا، جو زیادہ تر ابو سلمہ کے نام سے معروف تھے۔ حضرت ام سلمہ کے چچا زاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ ان دونوں میاں بیوی کا شمار ان خوش بخت حضرات میں ہوتا ہے جو اسلام کے دور اول ہی میں نعمت اسلام سے بہرہ مند ہو گئے تھے۔ ان دونوں نے مکہ سے حبشہ کی ہجرت کا بھی شرف حاصل کیا تھا۔ حبشہ میں کچھ عرصہ قیام کے بعد یہ پھر واپس مکہ آ گئے اور یہاں سے مدینہ کو ہجرت کی۔ کہتے ہیں کہ یہ پہلی خاتون ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہجرت مدینہ کا واقعہ بڑا دردناک ہے۔ خود ہی بیان کرتی ہیں کہ اپنے شوہر ابو سلمہ کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کیا۔ ان کا ایک کم عمر لڑکا سلمہ بھی ساتھ تھا۔ تینوں مکہ سے عازم مدینہ ہوئے۔ اتنے میں حضرت ام سلمہ کے خاندان کے لوگوں کو معلوم ہو گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے آئے اور حضرت ام سلمہ کو شوہر سے چھین کر اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت ابو سلمہ تنہا مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت ابو سلمہ کے خاندان کو واقعے کی اطلاع ہوئی تو ان کے بیٹے یعنی سلمہ کو لے گئے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ام سلمہ کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ اب بیوی، خاوند اور بیٹا تینوں ایک دوسرے سے جدا ہو چکے تھے اور تینوں نہایت پریشان تھے۔ حضرت ام سلمہ سب سے زیادہ بے حال تھی۔ وہ روز آنا بے قراری کے عالم میں ایک مقام البطح میں بیٹھ کر رویا کرتی تھی۔ یہ ایک ٹیلہ تھا جس پر یہ گریہ وزاری کرتی۔ عرصے تک ان کا یہی معمول رہا مگر کسی کو ذرا ترس نہ آیا۔ ایک روز ابطح سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے ایک شخص کا گزر ہوا۔ اس نے ام سلمہ کو اس انداز سے روتے ہوئے دیکھا تو انتہائی مضطرب ہوا۔ وہ گھر آیا اور لوگوں سے کہا، اس بے بس اور ناتواں عورت پر کیوں ظلم ڈھاتے ہو؟ اس کا بچہ اس کے حوالے کرو اور اسے اپنے شوہر کے پاس مدینہ جانے دو۔ اس شخص نے یہ الفاظ اس انداز سے کہے کہ سب کو ترس آ گیا۔ بچہ ان کے حوالے کر دیا گیا اور مدینہ جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اب حضرت ام سلمہ نے بچے کو گود میں لیا، اونٹ پر سوار ہوئی اور مدینہ کو روانہ ہو گئی۔ بالکل تنہا تھی، کوئی ساتھ نہ تھا۔ تنعیم کے مقام پر پہنچی تو بیت اللہ کے کلید بردار عثمان بن طلحہ نے دیکھ لیا۔ وہ ایک عورت کو اس طرح تنہا اور بے سہارا جاتے دیکھ کر دوڑے ہوئے آئے اور بولے، کون ہو اور کہاں جا رہی ہو؟ حضرت ام سلمہ نے کہا، ابو سلمہ کی بیوی ام سلمہ ہوں اور مدینہ جا رہی ہوں۔ کہا، کوئی ساتھ ہے؟ بولی، خدا اور یہ بچہ۔ عثمان نے کہا، تم اکیلی نہیں جا سکتی، میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا، اونٹ کی مہار پکڑی اور مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ کی اپنی روایت ہے کہ راستے میں ہمیں کہیں ٹھہرنا ہوتا تو عثمان اونٹ کو بیٹھا کر خود کسی درخت کے نیچے چلا جاتا اور میں اونٹ سے اتر پڑتی۔ روانگی کا وقت ہوتا تو اونٹ پر کجاوا رکھ کر کئی قدم پیچھے ہٹ جاتا اور میں سوار ہو جاتی۔ اسی طرح وہ مختلف منزلوں پر قیام کرتا ہوا مدینے کے قریب پہنچ گیا۔ قبا کی آبادی پر نظر پڑی تو کہا، اس جگہ کا نام قبا ہے اور تمہارے شوہر یہی مقیم ہے، ان کے پاس چلی جاؤ۔ عثمان نے یہ لفظ کہے
اور اسی وقت مکہ کو واپس ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عثمان کو بہت ہی باحیا، انتہائی تقوی شعار اور پیکر شرافت پایا۔ میں نے کسی شخص کو اس سے زیادہ شریف النفس نہیں دیکھا۔ قبا پہنچے تو لوگ بہت حیران ہوئے اور نہایت تعجب سے پوچھا تم اکیلی مکہ سے مدینہ کیسے پہنچ گئی؟ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ ابو امیہ کی بیٹی ہے تو اور بھی متعجب ہوئے، کیونکہ ان کے والد کی سخاوت و فیاضی تمام عرب میں مشہور تھی اور مدینہ کے لوگ بھی ان کے مداح تھے۔ مدینہ پہنچ کر کچھ عرصہ میاں بیوی ایک ساتھ رہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بڑے بہادر اور شہ سوار تھے۔ وہ بدر اور احد کی لڑائیوں میں شریک ہوئے۔ جنگ احد میں زخمی ہو گئے تھے۔ یہ زخم اتنے شدید تھے کہ ان سے جاں بر نہ ہو سکے اور جمادی الاخری سن 4 ہجری میں زخموں کی شدت اور تکلیف سے وفات پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو سلمہ کی وفات کی خبر پہنچی تو تعزیت کے لیے تشریف لائے۔ گھر میں کوہرام بپا تھا اور حضرت ام سلمہ انتہائی بے حال تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ کی میت پر تشریف لائے۔ حضرت ام سلمہ کو تسلی دی اور تلقین صبر کی۔ وفات کے وقت حضرت ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے بند کی اور نہایت اہتمام سے نماز جنازہ پڑھائی۔ عدت گزر گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن حضرت ام سلمہ نے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی معرفت پیغام نکاح بھیجا۔ حضرت ام سلمہ نے کہا میری چند باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 میں انتہائی غیرت مند عورت ہوں۔ نمبر 2 عیال دار ہوں۔ نمبر 3 تیسری بات یہ ہے کہ میری عمر زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو گوارا فرمایا۔ حضرت ام سلمہ نے اپنے بیٹے سے جن کا نام عمر تھا کہا اٹھو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح کرو۔ شوال سن 4 ہجری کے آخری دنوں میں یہ تقریب نکاح انجام پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو 2 چکیاں، ایک گھڑا اور چمڑے کا ایک تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری تھی عنایت فرمایا۔ دیگر ازواج مطہرات کے پاس بھی یہی سامان تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بڑی بہادر، عاقل و فہیم اور اصابت رائے کی مالک تھی۔ اس ضمن میں مختصر الفاظ میں چند واقعات ملاحظہ ہوں۔ غزوہ خندق میں اگرچہ خود شریک نہ تھیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر قریب تھیں کہ ساری گفتگو اچھی طرح سن رہی تھیں۔ فرماتی ہیں مجھے وہ وقت ٹھیک طرح سے یاد ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک غبار سے اٹا ہوا تھا اور آپ لوگوں کو اینٹیں اٹھا اٹھا کر دیتے اور اشعار پڑھ رہے تھے۔ بنو قریظہ کے یہودیوں کا محاصرہ سن 5 ہجری میں ہوا۔ یہودیوں سے بات چیت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ دوران گفتگو میں حضرت ابو لبابہ نے یہودیوں کو ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن بعد میں اس اشارے کو افشان راز سمجھ کر وہ اس درجے نادم ہوئے کہ اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ لیا۔ چند روز اسی کیفیت میں رہے، پھر توبہ قبول ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف فرما تھے کہ صبح کو مسکراتے ہوئے اٹھے۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا اللہ آپ کو ہمیشہ خندہ و فرحاں رکھے، اس وقت ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں انہیں یہ خوشخبری سنا دوں؟ فرمایا اگر چاہو تو سنا دو۔ حضرت ام سلمہ اپنے مکان کے دروازے پر کھڑی ہو گئی اور اونچی آواز سے پکار کر کہا ابو لبابہ مبارک ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ چوں یہ آواز فضا میں گونجی اور لوگوں کے کانوں میں پڑی، پورا مدینہ اکٹھا ہو گیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ صلح کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قربانیاں کرنے کا حکم دیا، لیکن لوگ اس قدر افسردہ
اور دل شکستہ تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر ایک شخص بھی اپنی جگہ سے نہ اٹھا۔ قربانیاں کرنے کا حکم آپ نے 3 مرتبہ دیا مگر لوگ بالکل خاموش رہے۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ معاہدے کی تمام شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی اور وہ اس سے مغموم و متاثر تھے۔ اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور حضرت ام سلمہ کے خیمے میں تشریف لے گئے اور ان سے لوگوں کی خاموشی کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، بس صرف یہ کریں کہ باہر نکل جائیں، خود قربانی کریں اور احرام اتارنے کے لیے بال منڈوائیں۔ چنانچہ آپ نے کسی کو کچھ کہنے کی بجائے خود یہ کام شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام لوگوں نے وہی کچھ کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس میں اس درجہ تیزی کا ثبوت دیا کہ قربانیوں اور حجامت کے لیے لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ 9 ہجری میں یہ واقعہ قیلا میں پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈانٹا اور حضرت ام سلمہ کے پاس بھی آئے۔ حضرت ام سلمہ ان کی قریب کی رشتہ دار تھی، نہایت تیزی سے بولی تم ہر معاملے میں دخل دینے لگے ہو، حتیٰ کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں کے معاملات میں بھی دخل کرتے ہو۔ یہ جواب نہایت سخت تھا۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ جنگ خیبر میں حضرت ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اس جنگ میں انہوں نے مجاہدین کی خدمت انجام دی۔ آیت تطہیر جس میں اہل بیت رضی اللہ عنہم کی طہارت اور ان کی تقدس کا ذکر کیا گیا، حضرت ام سلمہ کے مقام پر نازل ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے حضرت ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، بہت پریشان ہیں، سر اور ریش مبارک غبار آلود ہیں۔ سوال کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا حسین کے مقتل سے واپس آ رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ بیدار ہوئی تو آنکھیں اشک بار تھی اور زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، اہل عراق نے حسین کو قتل کیا، خدا انہیں قتل کرے، انہوں نے حسین کو تکلیف پہنچائی، خدا ان پر لعنت کرے۔ حضرت ام سلمہ بڑی عالمہ اور محدثہ تھی۔ ان سے روایت کرنے والوں میں بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ اور تابعین شامل ہیں۔ بہت سی روایات ان سے مروی ہیں۔ اصابہ میں ہے کہ حضرت ام سلمہ اصابت رائے، فقہ و اجتہاد اور علم و تدبر میں سب پر فوقیت رکھتی تھیں۔ قرآن مجید بالکل اسی لہجے میں اور ترتیل سے پڑھتی تھیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے۔ ہر مہینے 3 دن سوموار، جمعرات، جمعہ کو روزہ رکھتی تھیں۔ نہایت فیاض تھیں، سائل کو دروازے سے خالی ہاتھ نہ لوٹاتی تھیں، غریب کی مدد کرتی تھیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر سختی سے پابند تھیں۔ ان کے واقعات و حالات کی فہرست طویل ہے اور سبق آموز بھی۔ حضرت ام سلمہ کی وفات کب ہوئی اس میں اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سن 63 ہجری میں جس سال حرہ کا واقعہ پیش آیا، 84 برس کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ اس زمانے میں ولید بن عتبہ مدینہ کے گورنر تھا اور گورنر ہی نماز جنازہ پڑھاتا تھا، لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی کہ ان کی نماز جنازہ ولید نہ پڑھائے، اس لیے ان کی وفات کا سنتے ہی وہ جنگل کی طرف نکل گیا اور نماز جنازہ کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیا۔